یہاں ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں کہ آسمانوں کا ذکر ہے اور زمین ایک کا ذکر ہے یہاں پر۔ دوسری جگہ پر قرآن پاک نے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کا لفظ بھی کہا ہے کہ آسمان تو 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ 7 زمینیں کہاں ہیں؟ تو بھئی 7 آسمان کہاں ہیں؟ کسی نے دیکھیں؟ 7 آسمان کسی نے دیکھیں؟ ان کو تو مانتا ہے نا، تو پھر 7 زمینیں بھی دیکھی ہوں گی تو مانو گے کیا؟ اللہ نے بتا دیا ہے بھئی 7 ہیں، ہم نہ دیکھیں ضروری تھوڑے ہے کہ ہم دیکھیں۔ ہم نے تو 7 آسمان بھی نہیں دیکھے نا، بلکہ ہم نے تو ایک آسمان بھی نہیں دیکھا۔ یہ جو آپ کو ستارے چاند نظر آ رہے ہیں یہ ہیں تو آسمانوں میں، لیکن ہمیں آسمان تھوڑی نظر آتا ہے۔ آسمان تو بہت اونچا ہے، بہت دور ہے۔ ہاں ستارے چاند دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ اوپر کوئی چھت ہے صحیح، ورنہ ستارے اور چاند کس چیز پر کھڑے ہوئے؟ کوئی چھت تو ہے نا۔ بلب جب لٹکا ہوا ہمیں نظر آئے گا، یہ پنکھا ہمیں لٹکا ہوا نظر آئے تو یقیناً ہم کتنا ہی بے عقل آدمی ہو یہ ضرور سوچے گا کہ کسی چیز کا لٹکا تو ہوا ہے۔ چھت بھلے اس کو نظر نہ آتی ہو، لیکن پنکھے کو دیکھ کر وہ ضرور مان لے گا کہ اوپر کوئی چھت ہے جس میں اس کا کنڈا لگا ہوا ہے۔ تو ستارے سورج چاند کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آسمان ہے، اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر 7 آسمان ہم نے نہیں دیکھے، تو اس طرح 7 زمینیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے دیکھی ہوں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو جزائر ہیں بڑے بڑے، جیسے افریقہ بڑا جزیرہ، ایشیا بڑا جزیرہ، یورپ بڑا جزیرہ، یہ 7 زمینیں، یہ الگ الگ بٹی ہوئی زمینیں ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہوں زمینیں، جیسے آسمان اوپر نیچے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے۔ اچھا ان میں کیا ہے، کون رہتا ہے، وہ اللہ ہی جانے، اللہ کی مخلوق جان رہتی ہے اس میں، کوئی ضروری تھوڑے ہے کہ ہم جانیں، ہم دیکھیں۔ امریکہ کہاں ہے؟ سب نے دیکھا ہے، ہم میں سے سب نے دیکھا ہے امریکہ کیسا ہے؟ نہیں دیکھا تو مان رہے ہیں نا، پھر بھی بغیر دیکھے بھی تو ہم مان رہے ہیں نا۔ تو اس طرح جب اللہ بتا رہے ہیں کہ زمینیں 7 ہیں تو ہمیں ماننے میں کیا دقت ہے؟ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اوپر نیچے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ہم نے نہیں دیکھی نیچے والی زمین، پرواہ نہیں، اللہ نے بتا دیا۔ اور اللہ کو یوسف علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی الفاظ کہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے مالک اور میرے مددگار ہیں، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ انہوں نے یہی دعا کیا کہ اللہ مجھے انبیاء کرام کے قافلے میں شامل کر دیجیے، جیسے آپ نے دیگر انبیاء کو بھیجا ہے مجھے بھی۔ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کے بارے میں مشہور روایت تو 1,24,000 کی آتی ہے، اور ایک روایت میں بتاتا چلو شاید آپ نے نہ سنی ہو، 2,24,000 کی بھی ہے، 2,24,000 کی بھی روایت ہے، لیکن زیادہ مستند روایت جو ہے نا وہ 1,24,000 کی ہے۔ اس لیے 1,24,000 بھی پکے نہیں کہے جاتے، بلکہ کم و بیش کہا جاتا ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000، یعنی جو ہیں نبی ہیں اللہ کے۔ قرآن مجید میں تو 25-26 نبیوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جن نبیوں کے نام آئے ہیں وہ 20-25 ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہ تذکرہ انبیاء کا چلا ہوا آ رہا ہے کہ انبیاء بہت آئے ہیں، جو صرف بنی اسرائیل میں سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے۔ تو اس طرح انبیاء کا سلسلہ لمبا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک دین ایک مذہب پر تھے، کوئی مذہبی افتراق، کوئی مذہبی جدائی نہیں تھی، سب کا ایک نظریہ، سب اللہ کی توحید کو ماننے والے، سب انبیاء کرام کو ماننے والے سلیم الطبع انسان تھے۔ ہاں البتہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑا پہلے شرک شروع ہوا دنیا میں، اور پھر یہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ قیامت تک چلنا ہے، یہ شرک جو ہے نا، کفر، یہ چلتا رہے گا۔ کیونکہ آپ کو میں آگے آیت سناؤں گا، آیت کا حوالہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ الفاظ فرمائے گئے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ آیت ہمارے آج کے درس میں نے تلاوت کی ہے، وہاں تک پہنچوں یا نہ پہنچوں الگ مسئلہ، لیکن آیت ہے کہ ایمان لانے والوں میں اکثر مشرک ہیں، ایمان لانے والوں میں اکثر مشرک ہیں۔ کمال کی بات ہے یار، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر ایمان والے بھی مشرک ہیں، اکثر ایمان والے مشرک ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ خدا کی خدائی میں تو کوئی شرک نہیں کرتا، خدا کی صفات میں اور عبادت میں شرک ہوتا ہے۔
مکے کے بڑے بڑے مشرک سب مانتے تھے کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، ہمیں رزق دینے والے اللہ ہیں، مانتے تھے. لیکن بہاؤ الحق بیڑا دھک، یہ کون کہتا ہے؟ بہاؤ الحق بیڑا دھک، ٹھیک ہے. اور فلان پیر مدد کر ہماری، فلان غوث ہماری مدد کر، فلان قطب ہماری مدد کر، فلان غریب نواز ہمیں نواز دے، یہ شرک ہے. ایمان بھی ہے ایک طرف، خدا کی صفات میں لوگوں نے شرک کیا ہوا ہے. مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، عزت دینا اللہ کی صفت ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے، صحت دینا اللہ کی صفت ہے. اس میں لوگوں نے پیروں فقیروں کو بڑا کچھ بنایا ہو. ابھی حال ہی میں، شاید آپ کے علم میں بات ہو یا نہ ہو، ایک بلوچستان کے بزرگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے نکل گئے تھے. وہ بیچارہ ایک دیہاتی آدمی، لیکن اس کو دل میں محبت تھی. وہ کچھ ایسا حلیہ بنا کر، پیسے پتہ نہیں کیسے جمع کیا اس نے بیچارے نے، تھوڑے تھوڑے کر کے بہرحال سعودی عرب پہنچ گیا، عمرہ کیا. تو اس کا حلیہ کچھ ایسا ہی تھا کہ میڈیا والوں نے اس کو اٹھا لیا اور بالکل صحابہ کے ساتھ جا کر جوڑ دیا کہ دیکھو یار شکل تو صحابہ کی شکل. وہ میڈیا پہ آ گیا، دو کیمرے والے آ گئے اس کے سامنے، انہوں نے اس کو میڈیا پہ عام کر دیا. اب جناب جیسے ہی وہ واپس پہنچا بلوچستان تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، حاجی صاحب دم کر دو، ہمیں سر میں درد ہے، حاجی صاحب مجھے کندھے میں درد ہے، حاجی صاحب مجھے کمر میں درد ہے، حاجی صاحب دم کر دو، حاجی صاحب آپ تو بس صحابہ کے صحابی لگتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ہمارا حال یہ یہاں تک پہنچا کہ اتنی عقیدے کے اندر کمزوری ہے کہ تھوڑی سی گنجائش کہیں ملی اور فوراً پھسل گئے. اپنا ایمان بیچ ڈالا، دولت دے دی، ایمان بھی دے دیا، دونوں پیسے بھی دیتے ہیں اور ایمان بھی اپنا کھپا کراتے ہیں ہم لوگ. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو متصرف سمجھنا، جو کام اللہ کے کرنے کے وہ دوسروں سے کروانا اور سمجھ لینا کہ یہاں سے میرا کام ہو جائے گا، اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے. یہ شرک فی صفات ہے، شرک فی العبادت ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے ذالک من انباء الغیب سے میں نے آج تلاوت کی ہے. وہ پچھلی آیت میں نے یاد دہانی کے لیے پڑھی آپ کو، وہ وہاں تک تو ہو چکا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کے پاس وحی کر کے بھیجی ہیں. آپ وہاں نہیں تھے جب وہ لوگ آپس میں اتفاق کر کے کوئی تدبیر سوچ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی، چونکہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب بیان کیا تھا نا اپنے والد کے سامنے، تو والد نے کہا تھا کہ بیٹا یہ خواب دوسرے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، لیکن بات تو نکل جاتی ہے. تو بھائیوں کو جب پتہ لگ گیا، وہ بھی سمجھ گئے کہ یار یہ خواب جو ہے نا یہ اسی کے بارے میں ہے کہ ہم نے کل کو اس کو سجدہ کرنا ہے، ہم کل کو اس کے نیچے ماتحت ہو جائیں گے. تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سے ہی کوئی تدبیر کریں، اس کو راستے سے ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تو طاقتور ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن انسان تو اپنی تدبیریں کرتا ہی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو راستے سے ہٹا دو. تو یہ جو تدبیر کر رہے تھے، قرآن مجید خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، یعنی اللہ کو علم ہے اس بات کا، آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا. ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے وحی کر کے آپ کو یہ خبر دی. انبیاء کرام کے پاس وحی کے ذریعے سے علم آتا ہے.